سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الملک السلام المؤمن المہیمن العلام شارع الاحکام ذی الجلال والاکرام، والحمد للہ الذی من علینا بنبینا محمد علیہ التحیۃ والسلام، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ الکرام وعلی التابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یقول اللہ جل وعلا وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ، ويقول الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، ويقول الله جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، ہم آپ کو اسلام کیا کہتا ہے اس پروگرام میں اور اس پروگرام کی اس نشست میں پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جس طرح کہ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں کہ ہم اسلام کے مختلف پہلوؤں کو اس پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے ہماری اس نشست کا عنوان اللہ پاک کی طرف دعوت دینا، دین اسلام کی طرف دعوت دینا، اس کی اہمیت اور اس پر اللہ پاک کی طرف سے کیا کیا انعامات ہیں اور اس کے لیے کہاں کہاں کن کن آیات میں حکم آیا ہوا ہے۔ چونکہ اللہ پاک نے بنی آدم کو اس پیدا کر کے اپنی نیابت عطا کی اور خلافت الہیہ جب اس کو عطا ہوئی تو اس خلافت الہیہ کی کیا ذمہ داری ہیں، پھر اسی طرح اس دنیا میں خیر و شر پیدا فرمایا اور اس خیر و شر کے درمیان جو کشمکش ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ ازل سے ابد تک خیر کی طرف بلانے کا کام اور معرکہ خیر و شر آسمانوں سے زمین پر آ گیا اور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ابلیسی قوتوں کا ٹکراؤ، اسی طرح دعوت الی اللہ کی اہمیت، دین کی طرف بلانا خدا کی امداد کے مترادف ہے۔ سورہ حشر، سورہ صافات، اس کی آیات کو بھی ہم آج کی اس نشست میں کوشش کریں گے کہ اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ سب سے پہلی جو چیز ہے اللہ پاک کی طرف دعوت، اسلام کی طرف دعوت، اس میں عمل صالح کی شرط لازمی جز ہے، اور اسی طرح اس دور میں ہماری کیا غفلت ہے اور دعوت کی عدمی ادائیگی جو ہے ہم سے کس طرح رونما ہو رہی ہے۔ نام کی مسلمانی ہماری رہ چکی ہے۔ اسی طرح ہم چونکہ اسلام اور یہ ایک عقیدہ ہے، یہ ایک دین ہے اور یہ ایک سچا دین ہے، اس عقیدے کی سچائی اور اس پر عمل اور اس کی دعوت کا تقاضا کیا ہے، اس پر ہم آج کی نشست میں گفتگو کریں گے۔ جس طرح کے آیات میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے تلاوت کی، جن میں سے سورہ فصلت کی آیت
ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس شخص کی بات سے بہتر اور اچھی بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور اس بات کا اعلان کرے کہ میں مسلمان ہوں۔ اس آیت میں اللہ پاک کی طرف بلانے، اپنے رب کو پہچاننے اور لوگوں کو اپنے رب کی طرف، اس کی بندگی کی طرف اور اس کی بندگی کے لیے دعوت دینے کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ ایسی شخص کی بات سے بہتر اور کس شخص کی بات ہوگی اور اچھی طرح کس کی بات ہوگی جو خدا کی طرف اور اللہ پاک کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف بلانے کی بات کرے، اور یہ کام ہی دنیا میں سب سے زیادہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ برتر ہے اور سب سے زیادہ افضل ہے۔ لیکن اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ سے ایک ورقہ گردانی کریں اور دیکھیں کہ تخلیق آدم کیوں کر ہوئی اور کیوں ہوئی، اور پھر آدم علیہ السلام کا حبوط اور اس دنیا میں ان کا آنا یہ کیوں ہوا، اس کا کیا مقصد تھا، اور اللہ پاک کو ان چیزوں سے کیا مقصد تھا کہ یہ ہو جائے۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے مقصد اور اسے زمین پر اتارنے اور اپنی نیابت اور اپنی خلافت کے اعلیٰ اور ارفع مقام کا ذکر فرما کر انہیں فرشتوں پر فضیلت دی، اور فرشتوں پر آدم علیہ السلام کو فضیلت بخشی، جس کے نتیجے میں اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا اور اپنے آپ کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز کیا، اور کیونکہ یہ اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم تھا۔ اسی طرح کی چند اور تفصیلی باتیں جو سورہ اعراف میں اور جگہ جگہ آدم علیہ السلام، سورہ صاد میں اور سورہ حجر میں جگہ جگہ جہاں آدم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اور ان کی تخلیق کا ذکر آتا ہے، تو یہ تمام تفاصیل وہاں اللہ پاک واضح فرماتے ہیں کہ انسانی زندگی کی تخلیق کے مقصد جس سے اور اس کے مقام کو یہ آیات واضح کرتی ہیں۔ پہلی چیز اب دیکھتے ہیں کہ تخلیق آدم کے نتائج کیا ہیں۔ پہلی چیز زمین پر انسان کی خلافت اور اس کی نیابت ہے۔ دوسری چیز آدم علیہ السلام کو اشیاء کا علم دینا ہے اور اس کا سکھانا ہے، اور تیسری چیز خیر اور شر کی ابدی اور ازلی کشمکش ہے اور آپس کی دشمنی ہے۔ ان باتوں کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان باتوں کو اس نشست میں آپ کے سامنے واضح کریں۔ ہر آدمی، جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی جانتا ہے کہ زمین پر آدم علیہ السلام کی نیابت اور خلافت میں یہ فریضہ اور ذمہ داری خود بخود موجود ہے کہ خلیفہ کا کام وفاق سے مکمل علیحدگی نہیں ہوتا اور مکمل خود مختاری نہیں ہوتا، جس طرح کہ ہم اپنے دنیاوی بادشاہتوں میں دیکھتے ہیں کہ اگر ایک صوبہ ہے تو صوبے کا اگر کوئی چیف منسٹر ہے تو وہ مرکزی پرائم منسٹر سے اور اس سے وہ اپنے آپ کو علیحدہ نہیں سمجھتا، بلکہ وہ مرکز اور وفاق کا جو ہے وہ اطاعت گزار ہوتا ہے، اور اس میں رہتے ہوئے صوبے یا کسی مرکز کے کسی بھی حصے جو حکومت کا ہوتا ہے اس سے دیے گئے جو اختیارات ہوتے ہیں اسی کے تحت جو ہے اور اسی حصے حکومت کے معاملات کو چلانا ہوتا ہے، اور وہ ان معاملات کو مرکز اور وفاق کی اجتماعی پالیسی جو ہے اس کی منشا اور اس کے ارادے کے مطابق چلاتا ہے۔ وہ مرکز کی پالیسی سے ہٹ کر مثلا یا پورے ملک کے قانون
یا اجتماعیت سے ہٹ کر اور الگ ہو کر اپنی مرضی اور اپنے ارادوں میں آزاد نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ پاک کا خلیفہ اور خدا کی پوری مملکت کے حصے زمین پر ارادے، عمل اور خیر و شر کے انتخاب کی پوری آزادی کے باوجود اللہ پاک کی ہدایت پر چل کر اپنے دائرہ اختیار اور اپنے حلقہ اختیار میں اللہ پاک کو حاکم اعلیٰ، مالک اور معبود مان کر اطاعت اور فرمانبرداری میں لگا رہے اور اسی کے احکامات، اسی کے ہدایات اور اسی کی تعلیمات کے نفاذ میں ہمیشہ کوشش کرے۔ اسی واسطے اللہ پاک نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اشیاء کا علم دیا، علم الاشیاء سے واقفیت کرائی اور شناسائی کرائی۔ تو آدم علیہ السلام کو خلافت پر فائز کرنے کے بعد چونکہ یہ لازمی تھا کہ اسے اللہ پاک کی خدائی میں موجود جو قوتیں ہیں ان کا علم حاصل ہو، تاکہ پوری کائنات کا جو نظام ہے اور اس کے نظام میں متحرک اور رد و بدل اشیاء کے خواص سے اسی واقفیت حاصل ہو، جسے ہم دوسری زبان میں شعور بھی کہتے ہیں۔ اسی کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے عزیزان محترم کہ وہ اپنے علم کے زور سے کام لے کر اللہ پاک سے بھٹکی ہوئی اور اللہ پاک سے بھاگی ہوئی طاقتوں کو اللہ پاک کی طرف بلائے اور اللہ پاک کی ہدایتوں پر کاربند ان لوگوں کو کرے اور ان اشیاء کے خواص کو کام میں لا کر انسانیت کی فلاح اور بہبود میں استعمال کرے۔ جو آج لادین اور خدا کے منکر لوگوں کے ہاتھوں میں آ کر انسانیت کی تباہی، انسانیت کی بربادی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ غور کریں اور مسلمان اس سے ناواقف ہو کر اور غافل رہ کر ان لادین طاقتوں کے اور ان قوتوں کے دست نگر بنے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے وہ ذلیل اور خوار ہو کر خلافت الہیہ جیسی اعلیٰ اور جیسی ارفع اور جیسی افضل ذمہ داریوں کی بجا آوری سے درماندہ اور عاجز رہ چکے ہیں۔ ناظرین اکرام، گویا خداوند تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق اور ایجاد کی صلاحیت ہی نہیں بخشی، معاذ اللہ، بلکہ باطل قوتوں کے مقابلے میں اتر کر اپنی علمی استدلال کے ذریعے بھٹکی ہوئی گمراہ انسانیت کا رشتہ خدا سے جوڑنے اور اس کی حاکمیت کو منوانا بھی آدم علیہ السلام اور بنی آدم کی ذمہ داری ہے۔ خیر و شر کی کشمکش ہمیشہ باقی رہے گی، یہ خیر بھی ایک طرف سے ہے اور یہ شر بھی ایک طرف سے ہے۔ جو ہم ابتدا میں عرض کر چکے تھے کہ خیر اور شر کی کشمکش اس دنیا میں رہے گی، اس کشمکش اور اس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی اور گتھم گتھا ہونا یہ اس دنیا میں لگا رہے گا، لیکن آپ کس طرح اس انسانیت کو ایک مسلمان ان چیزوں سے نکال کر بھلائی کی طرف، خیر کی طرف، افضل کی طرف، ارفع کی طرف اور اعلیٰ کی طرف لے کر آئے گا، یہ اس بنی آدم کی ذمہ داری ہے۔ عزیزان محترم، آدم علیہ السلام کی علمی فضیلت اور اللہ پاک کی بخشی ہوئی علمی برتری کو تسلیم نہ کر کے تو اپنے تخلیقی مواد اور میٹیریل پر غرور میں مبتلا ہو کر شیطان کو نہ صرف بنی آدم علیہ السلام کی فضیلت علمی سے شیطان نے انکار کیا، بلکہ خدا کے حکم کی بھی خلاف ورزی کی۔ یہ ہے شر، یعنی جو چیز اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو علمی برتری دی اس کا انکار کیا اور اپنے گھمنڈ میں اور اپنے غرور میں آ کر اور اپنے میٹیریل دنیاوی اور قریبی چیزیں دیکھ کر اس چیز کا انکار کیا اور اس کے اوپر
اللہ پاک